پاکستان میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ارادہ انتخابات جیتنا نہیں ہے، لوگوں کے دل جیتنے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو دعوت شمولیت اپنی تحریک میں نہیں دینا ہے، بلکہ یہ حوصلہ دینا ہے کہ عام نوجوان لاہور کا، پنجاب کا نکل کر اقتدار، اختیار اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے، اور ایسے لوگ جو کہ خاندانی سیاست کرتے ہیں، پیشہ ورانہ سیاست کرتے ہیں، ان کے بجائے آپ خود گلی محلے کی سیاست کرتے ہوئے گلی اور محلے عام پاکستان کے معاملات لے کر ایوانوں میں جانے کی ہمت کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خالد یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کی بات کی جاتی ہے، یہ بتائیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں گھر کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے؟ جی، مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، اور مہنگائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ عالمی طور پہ بھی مہنگائی کا اثر ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس مہنگائی کو بھی، اس مشکل وقت کو بھی اس سے زیادہ اچھی طرح ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کئی بار وزیر اعظم سے بھی یہ درخواست کی تھی، حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ تھوڑی سی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ضرورت ہے ایسی قیادتوں کی جو خان صاحب کے ارد گرد بھی نظر آئیں، جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد کو صرف جانتے نہ ہوں بلکہ اس سے زندگی بھر نبرد بھی رہے ہوں، اسی طرح جیے ہوں، اسی طرح پڑھے ہوں جس طرح عام پاکستانی پڑھتا ہے، انہی وسائل کے ساتھ رہے ہوں، تو پاکستان کا نصیب بنے گا۔ اور آپ جہاں تک پوچھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو آ رہی ہے، اس میں کس سمت میں کھڑے ہوں گے، یہ معاملہ بڑھے گا۔ حکومت اگر اسی حوالے سے اپنے بہت سارے اقدامات کو درست کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے، بہرحال ہمارے آپشنز اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی حکومت اس وقت ذمہ دار ہے مہنگائی، لاقانونیت اور بے روزگاری کی، اتنے ذمہ دار جو ہے اس کے اتحادی بھی آپ سمجھتے ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ جی بالکل ہوں گے، جتنا حصہ ہمارا اس حکومت میں اتنے ہی ہوں گے نا۔ اگر وزیر خزانہ ہمارا ہوتا تو ہم یہ ذمہ داری ہم مکمل طور پہ لیتے، اگر وزیر منصوبہ بندی ہمارے ہوتے تو ہم آدھی ذمہ داری اپنے پورے لیتے۔ ہمارا ایک وزیر ہے، اس نے کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تھا، اب امین الحق ہے، کسی بھی منسٹری نے ہم نے تقریباً 60% سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھائی ہے پاکستان کی، اسی کام کرنے کو آئے تھے۔ اس سے کم بے روزگاری تو کم ہوگی۔ اگر ہماری پالیسی کو کنٹینیو کیا گیا تو انٹرپرینورشپ پاکستان کا مقدر بنے گی۔ دنیا بھر میں یہی راستہ ہے، اور یہی راستہ بچے گا کہ جس کے ذریعے بے روزگاری دور کی جا سکتی ہے۔ یہ سیاسی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں 2-4 دن سے، اور میرا خالصتاً تنظیمی دورہ بھی تھا، اور احسن اقبال صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی میں آؤں گا، تو اس کے لیے بھی آیا تھا، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں میری، لیکن زیادہ تر اکابرین وہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے۔ اچھا خالد بھائی یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ایک وزیر، تو ایک سے آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے وہ کراچی میں اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے فیصلے کرنے کے حوالے سے، تو کیا کراچی سندھ سے الگ ہوا ہے یا کہیں پاکستان سے بھی خدا نہ کرے ہو گیا؟ ہاں، لیکن بہرحال جمہوریت ہے نا، ان کو جاگیری پہ تو نہیں ملا ہوا، ایسے جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا اختیار ہونا چاہیے، یہی جمہوریت ہے۔ ان کو 50 سال سے کراچی میں کوئی مینڈیٹ نہیں ملا ہے۔ سندھ بالکل معاملہ الگ ہے۔ آج آپ لاہور میں اگر میٹرو بس یا میٹرو ٹرین یا یہاں کی ترقی، خوشحالی، خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وزیر اعلیٰ کا نام آتا ہے نا، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کا تعلق لاہور سے ہو، جنوبی پنجاب سے ہو، اپر پنجاب سے ہو، وہ اپنے دارالحکومت کو اون کرتے ہیں۔ آپ نے کراچی کے حالات کی تمام ذمہ داری آپ کس کو ڈالتے ہیں؟ میئر پہ ڈالتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ پہ ڈالتا ہے؟ جبکہ میئر تو کنٹینیو ہوتا بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب جمہوریت نام نہاد جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جاگیردار مجبور ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے لولا لنگڑا بلدیاتی نظام دیا تھا۔
और दूसरी वजारत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे जो हालात थे, हमने जो 2 वजारतें मांगी थी उनमें वजारत कानून नहीं थी, लेकिन हमारे काबिल और पाकिस्तान के शायद इस वक्त सबसे मुस्तनद वकील हमारे सेनेटर थे, वो हुकूमत ने हमसे मांगे थे, हमने NOC दिया था उनको। वो वज़ीर आज़म और PTI के कोटे पे हैं, उन्हीं से हिदायत लेते हैं, इसीलिए हमने उनको हिदायत देना मुनासिब भी नहीं समझते। हमारे बड़े अहम और असासा है हमारे सेनेटर हैं, हमारे मिनिस्टर नहीं। अच्छा, आप खालिद भाई ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप कमीना का हिस्सा भी नहीं हैं, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी नाअहली, कमी, कोताही कौन सी है? और ये बताइएगा कि ये मामला वाकई ही एक नोटिफिकेशन से बिगड़ा जो अब ये सियासी हलचल हो रही है, या इसकी वजूहात कुछ और हैं? देखिए, 2 बातें तो हैं कि आप जिस वादों और दावों के साथ आते हैं वो आपका पीछा करता है। वो तवक्कुआत जो आप लोगों की बुलंद करते हैं, उसकी बुलंदी तक पहुंचना भी हुकूमतों की ज़रूरत होती है। तब्दीली स्टेटस को के हुजूम के साथ नहीं लाई जा सकती है। तब्दीली हम अपने हिस्से की लाए हैं। तब्दील शुदा वो तब्दीली, वो इनकलाब जिसकी बात करते हैं, मैं अपनी ही मिसाल दे दूँ। मैं 4 दफ़ा MNA बना हूँ, मैंने 10 रुपये ख़र्च नहीं किए हैं। अगर ख़र्च करने पड़ते तो मैं MNA बनना ना पसंद करता। ये बाजी खड़ी है, इन्होंने कोई पाई नहीं दी है, ये मुतवव्विल घराने की हैं। इनके पैसे से हमने कहीं और का इंतखाब तो लड़ा दिया होगा, इनको इनके पैसे से इंतखाब नहीं लड़ने देंगे। ऐसे ही कोई रेडिकल ख़यालात के साथ रेडिकल अमल आएगा। अगर आपको इलेक्टेबल से जीतना है तो किस बात की तब्दीली है मेरे भाई? अच्छा, खालिद भाई ये बताएं कि आपकी जो सबसे बड़ी अपोजिशन के साथ जाने में रुकावट है वो क्या आसिफ अली जरदारी है या पीपल्स पार्टी है? और दूसरा, आज आप हुकूमत के इत्तेहादी, आपको मज़ार इकबाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त तक नहीं दी गई। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। एहसान थोड़ी करते हैं हुक्मरान जो होते हैं। मैं इनसे बोल रहा था, मैं पिछली दफ़ा वज़ीर था, जब भी पिछली दफ़ा वज़ीर था यहाँ भी आया था, मैं पैदल ही चल के गया था। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था इस प्रोटोकॉल का। अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसी तंजीम के साथ हूँ जो इसको डिस्करेज करती है। अच्छी बात है, आप लोगों के साथ ही खड़े हैं ना यार। आप लोग तो सुतून हैं, हम तो सुतून भी नहीं है इस रियासत का। अच्छा, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बताएं, ये कहा जाता है कि जब MPM क्यू लीग बाप और GD है, ये हुकूमत को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं रहेगी। आप एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर फैसले करते हैं? मैंने कल जवाब दिया इसका बड़ा और अहम दिया है जवाब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफातर ढा दिए गए हैं क्या? बंद हैं, सील हैं, अपोजिशन में है ना वो। हुकूमतों की पार्टी की तो बात नहीं कर रहा है। जरदारी साहब की किसी करप्शन पे दबाव है? नहीं है। उनके लोग लापता हैं? नहीं है। उन पर सियासी आज़ादियाँ हैं, हम पे नहीं है। इसको मतलब इशारे कोई फ़र्क डालते हैं तो ऐसा हमारा भी कुछ इशारिया बढ़ जाता। अच्छा, ये बताइए, अल्ताफ हुसैन के ऊपर जिस ग्राउंड के ऊपर पाबंदी लगी थी, हाँ। उनको जो लंदन की अदालत ने उससे बरी कर दिया। आप समझते हैं कि अब उनको फिर मौका मिलना चाहिए सियासत? बात यह है कि हमने जो छोड़ा है ना उनको, वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में नहीं छोड़ा है, हेट स्पीच पे नहीं छोड़ा है। हमारी तंजीम की जो बुनियाद थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे और हितक की वजह से छोड़ा है। और ये जो है माफ़ी के बावजूद ये इतना बड़ा, आप पाकिस्तान से शिकायत कर सकते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नारा थोड़ी लगा सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बाकी काम रियासत और हुकूमतों को देखने का है। कब तक आप इमरान खान का साथ देंगे? कब तक? कौन सी डेडलाइन है? और कौन सा आपका ऐसा मुतालबा है जो वो मंजूर नहीं कर रहे? अगर ना हुआ तो आप इमरान खान को छोड़ देंगे बीच मैदान? देखिए, 2 बातें हैं। गो के मुझे यहाँ एतराफ़ करने दीजिए, सियासत में बहुत ज़्यादा सच काम नहीं आता, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। इसी तरह सियासी शहीद बन जाऊँगा तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो ये है कि अब तक जितने मुआहदे हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट नवाज़ शरीफ, ये इमरान खान साहब वाले मुआहदे पे गो के उन जो हमारा हुआ है, गो के इसमें एक अहम तरीन जो मुतालबा था, वो 70 साल से एक ज़माने में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था हैदराबाद, उसमें एक यूनिवर्सिटी नहीं है। और सिंध का हाल ये है कि सिंध का वज़ीर तालीम ये कहता रहा है
کہ میری لاش پہ حیدرآباد کی یونیورسٹی بنے گی. تو وہ پچھلے دور میں شاہد خاقان عباسی نے, ہم گو کے اپوزیشن میں تھے, ہماری بات مانی تھی اور اس کی بجٹ منظور کیا تھا, اس پہ کام ان کے دور میں ہو گیا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے معاملات تھے جو کہ کراچی کے حوالے سے, تو اس پہ کام ہو رہا ہے. گرین بس کا ہو گیا ہے, جو ٹرین کا ایک نیا سسٹم مال گاڑیوں کا جو رکھا گیا ہے, وہ اس طرح کے بہت سارے ہیں, کچھ نہیں ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ جمہوریت اتنی بھی آزاد ہے کہ ہمارے لاپتہ آدمیوں کو چھوڑ دے گی. جمہوریت اتنی بھی آزاد نہیں ہے کہ ہمارے آفس بھی آ جائیں گے. تو جتنی جمہوریت آزاد ہے اس میں تو, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی پہلو نکلتا ہے تو ہم ظاہر ہے اس پہ ساتھ نہیں دیں گے. اور پاکستان کے یہ والا جیسے ابھی آیا تھا, ابھی جو آرڈیننس آیا ہم کھڑے ہوئے ہیں, اگر اس پہ کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی کافی ہے اس حوالے سے کہ اس پہ بات چیت ہوگی, ورنہ ہم اپنا فیصلہ کریں گے. اس طرح کی کوئی, جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح سمجھے, ہم غیرت مند لوگ ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا خالد بھائی, وزیر اعظم آزاد ہیں. بہت صاحب کے ہو گئے سوال. یہ بتائیں کہ میں نے ابھی کراچی کا وزٹ کیا, وہاں دیکھا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, حالات خراب ہیں. اردو اسپیکنگ کے جو لوگ ہیں وہ نوکری کے لیے نہیں اردو اسپیکنگ نہیں, تمام اسپیکنگ لوگ پریشان ہیں. یہ بتا دیں کہ کراچی منی پاکستان ہے, وہ اب سندھ دو لسانی, مستقل طور پہ دو لسانی اکائیوں کا تھا, لیکن حکومت میں سندھ سیکریٹریٹ اب سندھ سیکریٹریٹ نہیں ہے, سندھی سیکریٹریٹ ہے. سندھ پولیس اب سندھ پولیس نہیں ہے, وہ سندھو دیش کی پولیس ہے. تو جناب ان کے خلاف کھڑا ہونے کا ضرورت ہے, ہمارا نہیں پورے پاکستان کا. واضح میں ایسا ہوا ہے کہ جب اردو بولنے والے اکٹھے ہوئے تو وہ مضبوط ہوئے, آگے بڑے, کامیاب ہوئے, لیکن پھر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. تو کیا اب آفاق احمد صاحب سے کوئی بات ہو سکتی ہے تاکہ اردو اسپیکر جو ڈیوائڈ ہی ہو گئے ان کے ساتھ, ان کو اب مزید ڈیوائڈ کرنا ہے کیا لے کے اپنے آپ کو؟ اصول ڈیوائڈ نہیں ہونے چاہیے, نظریہ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. چہروں کی کیا اوقات ہے؟ میرے بغیر بھی MQM اسی طرح مضبوط رہے گی, کھڑی رہے گی, کام کرتی رہے گی. میں نے کم سے کم آ کے ایک ایسے دور کا آغاز کیا ہے جس میں چہروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کردار کی اہمیت رہے گی. بتا دیں کہ یہ جو اس وقت دھول اڑی ہوئی ہے, اس وقت جو دھول اڑی ہوئی ہے عدم اعتماد کی اور سیاسی تبدیلی کی, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل اور پرسوں بڑا عام ہے. کل اور پرسوں بہت اہم ہے. اچھا خالد بھائی, یہ بتا دیجیے گا, کیا وزیر اعظم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں؟ کون؟ کیا عمران خان اپنے فیصلوں میں فلی آزاد ہیں؟ فیصلے کریں گے تو آزاد نظر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.